اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تم راستہ تلاش کرو اور محنت کرو. اور اللہ نے انسان کو دونوں طاقتیں دی ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی، اچھائی کی اور برائی کی، دونوں کی طاقتیں اس کے اندر ہیں. خیر والا جو مادہ ہے اس کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور شر والا مادہ اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان کبھی نیکیوں میں غالب آ جاتا ہے اور کبھی برائیوں میں غالب آ جاتا ہے. یہ شروع سے معاملہ چلا آ رہا ہے، اور انہی معاملات کو لے کر انبیاء کرام علیہم السلام بندوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور خیر اور شر کے درمیان تمیز سکھانے کے لیے انبیاء آتے تھے، یہی بتانے کے لیے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو اگر یہ غلط ہے تو غلط اور صحیح ہے تو صحیح. اور آخر نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پھر یہ کام امت کے علماء اولیاء انجام دیتے رہے. آج جو ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے خیر کو پھیلانے کے لیے ہے اور شر کو دبانے کے لیے. اسلام پوری طاقت اس پر لگاتا ہے کہ خیر کا نشر ہو، اس کی تبلیغ ہو، اور برائیوں سے لوگ بچیں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا لقب قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، یعنی بہترین امت ہو. اخرجت للناس، لوگوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا. لیکن وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے تمہیں خیر امت کہا گیا؟ آگے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری اسپیشیلٹی ہے. اچھائیوں کی تعلیم دینا، اس کی ترغیب دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ اسلام کا نظام ہے. اور برائیوں سے روکنا یہ اسلام کا نظام ہے. اور خیر امت ہونے کے سبب آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا. لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولانا لوگوں کا کام ہے یا مبلغ کا کام ہے، مائک ملے گا تو ہی تبلیغ کرے گا، نہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کو اپنی طاقت کے مطابق لوگوں میں پھیلائے، اور برائی دیکھے تو اس کو روکے. اور برائی دیکھ کر کے خاموش رہنے والے کا وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا انجام. ایک حدیث میں ملتا ہے جبرائیل علیہ السلام ایک بستی پر عذاب نازل کر چکے تھے اللہ کے حکم سے. وہ بستی گنہگار تھی بہت، لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا، بہت پرہیزگار تھا، کبھی گناہ نہیں کیا تھا اس نے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جبرائیل نے کہ مولا اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جلال تھا کہ اس کو بھی اسی میں تباہ کر دو، عذاب میں اس کو بھی گرفتار کر دو. عذاب اس پر بھی آیا. جبرائیل علیہ السلام کافی دنوں کے بعد پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ تھا، نیکوکار تھا. گنہگاروں پر عذاب آیا، لیکن اس پر کیوں آیا؟ اللہ نے فرمایا وہ نیک تو تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا.